بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عبد اللہ بن مسعود قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی عند الکعبہ وجمع قریش فی مجالسہم اذ قال قائل ایکم یا قوم الی جزور آل بنی فلان فیعمد الی فرثها ودمها وصلاها ثم یمہلہ حتی اذا سجد وضعہ بین کتفیہ فانبعث اشقاہم الی آخر الحدیث. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے. یہ معراج شریف سے پہلے کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو آپ کو الہام ہوتا تھا اسی کے مطابق آپ نماز پڑھ رہے تھے، ورنہ 5 وقتہ نمازیں باقاعدہ معراج شریف میں فرض ہوئی. اس سے پہلے کا واقعہ ہے. کعبہ شریف کے پاس آپ نماز پڑھ رہے تھے اور قریش کی ایک جماعت مجلس لگا کر کعبہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. ان میں سے ایک نے کہا، اب اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ابو جہل تھا. ابو جہل نے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ابو جہل نے کہا، تم میں سے کون ہے جو جائے فلاں کی اولاد میں وہاں پر ایک اونٹ ذبح کیا گیا ہے، اس کی گندگی یعنی اوجھڑی، خون اور پوست وغیرہ لے کر کے آئے اور پھر انتظار کرے جب یہ سجدے میں جائیں. آقا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے دونوں کندھوں کے بیچ میں، شانوں کے بیچ میں اس گندی چیز کو ڈال دیں. معاذ اللہ. بہت برا پلان ان لوگوں نے بنایا، اور ابو جہل کو اور کیا سوچے گا. فانبعث اشقاہم، تو ان میں سے ایک بہت بدبخت انسان تیار ہو گیا اس کے لیے. اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ عقبہ بن ابو معیط نام کا کافر تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ابو جہل ہی خود تھا، کہ خود ہی لوگوں کو ابھارا اور پھر کہا کہ میں ہی اس کام کے لیے تیار ہوں. وہ جا کر کے اس ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی اور دوسری گندی چیزیں لے کر کے آ گیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اس کا مخت نے لا کر کے آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں اس گندی اوجھڑی کو رکھ دیا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ثابت رہے، آپ سجدے سے نہ اٹھے. اس کے بارے میں نے پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہ اٹھے. اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کعبہ کا علاقہ مسجد حرام شریف گندگی سے آلود ہو جائے. سبحان اللہ. میرے آقا نے اپنی امت کو مسجدوں کا احترام بتا دیا کہ مسجدوں کو گندگی سے پاک رکھا جائے. آپ سجدے میں ثابت رہے، کیونکہ اٹھتے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز مسجد حرام شریف میں گرتی، کعبہ کے قریب میں گرتی وہ چیز. آپ سجدے میں ثابت قدم رہے. اب ان خبیثوں کا تو منشا ہی یہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے. معاذ اللہ. ان کا منشا ہی تھا. اسی لیے اپنے منشا کے مطابق کیا کیا؟ فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك
تو وہ لوگ ہنسنے لگے آپس میں، یہاں تک کہ ہنس ہنس کر کے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر لوٹ پوٹ ہونے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے معاذ اللہ۔ فانطلق منطلق الی فاطمہ، تو ایک جانے والا یعنی ایک شخص حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس گیا۔ اب وہ ایک شخص کون تھے جو حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس گئے؟ نام ذکر نہیں ہوا، لیکن میں نے پڑھا اس حدیث کی شرح میں کہ وہ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی تھے جو اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں، کہ خود وہی گئے حضرت فاطمہ کے پاس۔ اس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹی بچی تھی، ان کے پاس گئے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ صحابی رسول تھے تو انہوں نے خود کیوں نہیں کچھ دفاع کیا؟ اس لیے کہ اتنی بڑی جماعت کے پاس اتنی بڑی جماعت کے مقابلے میں ایک آدمی کمزور پڑتا، تو انہوں نے حکمت عملی سے کام لیا کہ یہ کام میں تو نہیں کر سکتا ہوں ان شریروں کے مقابل میں، لیکن فاطمہ چونکہ چھوٹی بچی ہیں ابھی، وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ چھوٹے بچوں کو بڑے لوگ جو ہے کبھی کبھی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، چلو یہ بچہ ہے، کبھی کبھی چھوٹے بچوں سے وہ کام ہو سکتا ہے جو بڑوں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ گئے حضرت فاطمہ زہرا کے پاس اور خبر دی کہ تمہارے والد کے ساتھ جو ہے شریروں نے، کافروں نے شرارت کی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی ہوئی آئیں، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک سجدے میں ہیں۔ حتی القتہ عنہ، یہاں تک کہ انہوں نے اس گندی چیزوں کو اٹھا کر کے آپ کے جسم سے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا، اور اس کے بعد متوجہ ہوئی کافروں کے طرف، تسبہم کا لفظ آیا ان کو برا بھلا کہتے ہوئے کہ تم لوگوں نے یہ میرے والد کے ساتھ کیا کیا، اور جو چاہا برا بھلا زبان سے کہا۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر چکے، جب گندی چیزیں اجڑی وغیرہ ہٹا لی گئی آپ کے جسم سے، تو میرے آقا نے نماز پوری کی۔ اب اس کے بارے میں دو باتیں ہم کو ملی، ایک تو یہ کہ یہ معراج شریف کے پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت تک نماز کے لیے اس طرح حکم نہیں آیا تھا کہ نمازوں کو پاکی کے حالت میں ہی ادا کر سکتے ہو، سمجھ گیا آپ، یہ حکم نہیں آیا تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں نماز ادا فرما لی۔ اور یہ بھی ایک بیان آیا کہ نیت توڑ کر کے اور پھر آپ نے کپڑا بدل کر کے وہ نماز پوری کر لی، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے طرف متوجہ ہوئے اور جلال میں آ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ کو خلل پہنچایا تھا، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، لیکن آپ بد دعا نہ دے کر کے دعا دیتے تھے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے، مگر یہاں پر معاملہ اس کا برعکس تھا، ذات کے لیے نہیں، چونکہ اللہ کی یاد میں آپ مصروف تھے، اور آپ کو جو خلل پہنچائے اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم کسی کو نہ برداشت کریں، اپنی ذات کے معاملے میں اگر ہم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے ہم برداشت کر لیں، صبر کا اجر ملے گا۔ ہاں، اور دین کے معاملے میں صبر نہیں ہے، وہ ایمان کی کمی ہے کہ آپ نے دین کے معاملے میں برداشت کر لیا، اپنے معاملے میں نہیں برداشت کیا۔ اپنے معاملے میں کسی کو برداشت کر لینا یہ جو ہے باعث ثواب ہے، اور دین کے معاملے میں دھکا دے کر کے نکال دینا یہ باعث اجر و ثواب ہے اور اللہ کے نزدیک قرب پانے کا ذریعہ۔ میرے آقا جلال میں آ گئے، چونکہ نماز میں انہوں نے خلل پیدا کیا نا، یاد الہی میں خلل پیدا کیا، تو سنیے جلال نبوت کا حال کیا ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ سختی کے ساتھ ان لوگوں کا مواخذہ فرما، قریش کا مواخذہ فرما، سختی کے ساتھ ان کی پکڑ فرما۔ 3 مرتبہ آپ نے یہی فرمایا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ان لوگوں کو سختی کے ساتھ پکڑ فرما،
ان لوگوں کی سختی کے ساتھ پکڑ کر یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے بد دعا کی. اور یہاں پر جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ میرے آقا کی ایک عادت بھی بیان کر دے رہے ہیں کہ میرے آقا کی عادت کریمہ بھی یہ تھی کہ جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے. کوئی بھی دعا کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ اسے کہتے. ہاں، اور جب بھی کسی چیز کا سوال کرتے تو 3 مرتبہ سوال کرتے. اور پھر میرے آقا نے ایک ایک کا نام لے کر کے بھی بد دعا کیا. کیسے جلال میں رہے ہوں گے. ہاں، غضب سے ان کے خدا بچائے. جس پر میرے آقا نے غضب فرما دیا وہ پھر کہیں پناہ نہیں پا سکتا ہے. جن جن لوگوں کا میرے آقا نے اس دن نام لے کر کے بد دعا کر دی ان کو ایمان بھی نصیب نہیں ہوا اور نارے جہنم تک پہنچ گئے. نام لے کر کے میرے آقا نے کہا اے اللہ عمرو بن ہشام کا سختی کے ساتھ مواخذہ فرما، پکڑ فرما. یہ عمرو بن ہشام کون ہے؟ ابو جہل ہی کا نام عمرو بن ہشام تھا. اے اللہ عتبہ بن ربیعہ کا سختی کے ساتھ جو ہے مواخذہ فرما. اے اللہ شیبہ بن ربیعہ کا سختی کے ساتھ مواخذہ فرما. اے اللہ ولید بن عقبہ کا سختی کے ساتھ مواخذہ فرما. اے اللہ امیہ بن خلف کا سختی کے ساتھ مواخذہ فرما. اے اللہ عقبہ بن ابی معیط کا سختی کے ساتھ مواخذہ فرما. اور عمارہ بن ولید کا سختی کے ساتھ پکڑ فرما. یہ میرے آقا نے ایک ایک نام لے کر کے ان کافروں کا بد دعا کی. اس بد دعا کا اثر کیا ہوا؟ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں تو ذلیل ہوئے ہی ہوئے. ہاں، دنیا میں کیسے ذلیل ہوئے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرنے والے، وہ کہتے ہیں فواللہ لقد رأیتہم صرعا یوم بدر، خدا کی قسم میں نے ان سب کو بدر کے دن دیکھا زمین پر جو ہے پڑے ہوئے تھے، زمین پر پچھاڑ دیے گئے تھے اور پڑے ہوئے تھے. اور ابو جہل تو وہ ہے کہ سر قلم کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس ہی لے کر کے آئے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو اس حدیث کے راوی ہیں اس کا سر قلم انہوں نے کیا تھا. اگرچہ ابو جہل کو مارا تھا 2 چھوٹے بچوں نے، معاذ اور معوذ نے، لیکن اس کا سر جو ہے جسم سے لگا ہوا تھا اور جان دے رہا تھا. اس وقت جو ہے سر کو جدا کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی لے کر کے بارگاہ رسالت میں آئے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس موقع پر جو کعبہ کے قریب میں میرے آقا نے جن جن کافروں کو بد دعا دی تھی وہ سب ہمیں بدر کے دن جو ہے ذلیل و خوار نظر آئے اور زمین پر پڑے ہوئے مرے ہوئے جو ہے نظر آئے. جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں وہ کہیں نجات نہیں پا سکتا. ثم صحبوا الی القلیب، پھر ان کو کھینچ کر کے جو ہے ہاں قلیب بدر کے کنویں کے پاس لایا گیا. کھینچ کر کے، کافر کا کوئی احترام نہیں، کھینچ کر کے ان کو پھینک دیا جائے گا مرنے کے بعد. اور مسلمانوں کا جن کے پاس ایمان کی دولت ہے ان کا احترام تو یہ ہے کہ ان کو ادب کے ساتھ غسل دیا جائے گا اور پھر کندھے پر ادب کے ساتھ لے جایا جائے گا. سمجھ گیا؟ ہاں، ان کو کھینچ کر کے قلیب بدر میں بدر کے کنویں کی طرف لایا گیا ہاں اور ڈال دیا گیا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتبع اصحاب القلیب لعنہ، اصحاب قلیب یعنی کنویں والوں پر اللہ کی طرف سے لعنت پہنچائی گئی. تو دنیا میں تو ذلیل ہوئے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے، رسوا ہوئے. جو سرداران قریش مانے جاتے تھے اس دن زمینوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آتی تھی اور مرتے ہی فوراً آخرت کی لعنت کے شکار ہو گئے. یہ کون سی لعنت تھی جس کو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ لعنت جو ہے ان پر ڈالی گئی؟ یہ فرشتے مار کی لعنت تھی کہ فرشتوں نے ان پر جو ہے پہنچتے ہی دنیا سے جاتے ہی مار پیٹ ان پر شروع کر دی اور وہ جو ہے فرشتوں کے نزدیک جو ہے رسوا کیے گئے. یہ وہ لعنت تھی. تو دنیا میں بھی ملعون ہوئے وہ لوگ جو رسول اللہ کے گستاخ ہوئے اور آخرت میں بھی ملعون ہی رہیں گے. رسول اللہ کے گستاخ کے لیے نجات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا باادب غلام بنا کر کے رکھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عشق کے چھیٹوں سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال کر دے. دعا کی رات اٹھائیں. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولا تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم کی بارش فرما. مولا بزرگان دین کے نقش قدم پر زندگی گزارتے ہوئے ہمیں
خاتمہ بالخیر عطا فرما، سنیت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک حق پر قائم رکھ، اور اسی مسلک پر ہم سب کو دنیا سے اٹھا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔